سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ پتہ نہیں ایران تو پتھروں کے دور میں پہنچتا یا نہیں پہنچتا، لیکن پاکستان نظر آ رہا ہے کہ پہنچنے والا ہے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کو بھی جو انہوں نے کہا تھا، شور ڈلا ہوا تھا کہ پاکستان بات چیت میں حصہ لے رہا ہے، تھوڑی سی تفصیل بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، کیا اپڈیٹ آئی؟ دیکھیں، خدا نہ کرے کہ پاکستان جو ہے پتھروں کے دور پر پہنچے۔ اقتصادی طور پہ یقیناً ہمارے پریشر بڑھ رہا ہے، ہم جھگڑے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے کہ ہم دوبارہ پتھروں کے دور میں جائے۔ کوئی نہ کوئی سیاسی حل جو ہے اس کا ان تمام صورتحال کا نکل آئے، تو جس کی وجہ سے دنیا کی معیشت چل پڑے، پھر ہمارا پہیہ بھی چل پڑے گا۔ آج کل جو صورتحال درپیش ہے اس کے اندر دنیا کا پہیہ، معاشی پہیہ جو ہے وہ جام ہونے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یا اس کا موسم آ رہا ہے، اور جس کے لیے ساری دنیا فکرمند ہے۔ برطانیہ بہت زیادہ فکرمند ہے۔ 3 دن سے برطانیہ کی جو ہے پوری دنیا کے اندر فون بھی کر رہے ہیں ان کو قرآن، اور سب کو حل چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ابھی گزرگاہ ہے، جو 3000 کنٹینر اکٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی رستہ مل جائے تاکہ دنیا کا پہیہ جو ہے وہ چل پڑے۔ تو بہرحال یہ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ پتھر کے دور کو چلے جائے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا نقصان جو ہے بہت برا ہے۔ جب سے جو جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اس میں امریکہ کو نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے طیارے بھی گرنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا جو میزائل کا سسٹم ہے روکنے کا وہ بھی ناکام ہو رہا ہے، یا وہ تباہ کر دیے گئے ہیں بعض جگہوں پر۔ ایران کے جو نشانے ہیں وہ صحیح جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ اب جب کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی وہ تیل کی تنصیبات کو یا انرجی کی تنصیبات کو یا بجلی گھروں پہ وہ حملے کرے گا، تو جس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ بھئی ہم بھی تمام ایران کی جو کمپنیاں، امریکہ کی جو کمپنیاں خلیجی ممالک میں دفاتر رکھتے ہیں، ہم پھر ان کے اوپر کارروائی کریں گے۔ تو اس کے اندر کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جو فائر کیے جا رہے ہیں میزائل وغیرہ، ان کو اتنی رکاوٹ کا سامنا اب نہیں رہا جس طرح کی شروع میں رکاوٹ تھی۔ اکا دکا جو ہے وہ اب مس ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو ہے جا کے نشانے پہ لا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کو امریکہ جو ہے پریشانی کا باعث ہے، اسی لیے انہوں نے 2 درجن سے شاید جو ہے اپنے میجر جنرلز اور جو ہیڈ سے فوجی کے سینئر افسران ان کو برطرف کیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایسی جب کہ جنگ لگی ہوئی ہو اور اس دوران کمانڈ چیف کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو برطرف کر دیا جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ 17 کے قریب کوئی انسپیکٹر جنرل ہے، وہ کس چیز کے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں پتہ لگ سکی، لیکن ان کو بھی ساتھ برطرف کیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے سیکٹریان جو ہیں حکومت کے، ان کو بھی برطرف کیا گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ جو قیادت ہے ان کے اور فوج کے درمیان جو ہے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ برطرفیاں کرنے کی جو ہے نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ بہرحال جو بھی حکومت کر رہا ہو اس کا ہاتھ اوپر ہے، اپر ہوتا ہے، اسی کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے وہ برطرف کر دے۔ اس کے علاوہ جو 12 ڈیموکریٹک صوبوں جن کے اندر حکومت ہے ڈیموکریٹک کی، انہوں نے ٹرمپ صاحب کے اوپر جو ہے مقدمہ کر دیا عدالتوں کے اندر۔ یہ ساری باتیں جو بتاتی ہیں کہ امریکہ کی پوزیشن جو ہے کمزور ہے، جبکہ ایران جو ہے اس کی پوزیشن میں کوئی ایسی کمی نہیں آئی۔ جو بندے شہید ہو رہے ہیں ان کی جگہ نئی اپارٹمنٹیں کی جا رہی ہیں، نیا ترجمان بھی انہوں نے کل رات مقرر کر دیا ہے اور اس سے بیان بھی دینا شروع کر دیا۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کو سیاسی طور پر بھی ویک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو گفت و شنید امریکہ کے کہنے پہ جس میں پاکستان بھی انوالو ہوا تھا وہ شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی کل رات ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں سے پاکستان کو نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں امریکہ کا ساتھ آنا ہے اس سے ہم کسی قسم کی کوئی مزید بات چیت نہیں کریں گے۔ اور اسی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ جو ان کا ترجمان تھا امریکہ کا جو مقرر کیا ہوا ہے ساری گفت و شنید میں، اس کی طرف اس کی
اس کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے ایران نے کہا کہ پاکستان کو اس تمام جو ثالثی والی بات تھی اس سے ہم نے نکال لیا ہے. اور یہ ثالثی والی بات جو ہے اب دو شفٹ ہو گئی ہے. دو کے اندر مزید جو بات چیت ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ دوحہ میں ہوگی. اور دوحہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمارے جو سفیر ہے وہ بھی ایک لیفٹنٹ جنرل ہے, لیکن ایران نے کہا کہ ان کا نام نہیں آ رہا جو ایران کا بیان ہے. انہوں نے ترکی کا نام دیا ہے اور مصر کا نام دیا ہے کہ ہاں وہ اس گفت و شنید میں جاری رہیں گے. پاکستان کا نام انہوں نے نہیں لیا. پاکستان اپنی طرف سے یہ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا بھی وہاں پر جو سفیر ہے وہ ایک کور کمانڈر رہا ہوا ہے اور فوج کا اہم جنرل ہے, لیکن انہوں نے کوئی ایسی گفت و شنید نہیں بتائی. یہ بھی ایک شبکے کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ بھائی جو جس عزم کے ساتھ انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا اور جس طرح دنیا کے اندر ایک پاکستان کے ٹیلی ویژنس نے اور جو مبصرین ہیں انہوں نے ویلاگ کے اندر شو ڈال دیا تھا کہ پاکستان کو بڑی اہم ذمہ داری دے دی گئی ہے, پاکستان یہ کر دے گا وہ کر دے گا. وہ ساری کہانی جو ہے وہ کل سے رات سے ختم ہو گئی ہوئی ہے اور مزید اس پر ایران نے کہا کہ ہم بات چیت اس سے باہر کریں گے. ہاں عمان جو ہے اس خلیج ممالک میں اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی پالیسی کو کہ غیر جانبدار ہے اور وہ آخری جو مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ عمان میں ہی ہو رہے تھے. تو اور اس کی دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا اور اسی جو وزیر خارجہ نے جو 12 مارچ کو فائنینشل ٹائم میں مضمون لکھا تھا اس میں اسے ساری کہانی بتا دی تھی کہ امریکہ نے کہاں کہاں زیادتی کی ہے. اور اس لیے اس جنگ کے دوران بھی اس کا موقف یہی رہا ہے کہ بھائی آپ امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں. اس لیے وہ اب تک اس سے بچا ہوا تھا. پھر اس کے بعد شروع میں صرف پہلے 2 دن میں اس پر حملے ہوئے تھے اور اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ہم جو ہے غیر جانبدار ہیں اور ہم اس امریکہ کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ وہاں پہ جو 3 اڈے ہیں ان کے وہاں سے وہ کوئی موومنٹ کر سکیں. 3 ایئر بیس بتائے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ امان کے اندر بھی ہے اور وہاں پر انہوں نے موومنٹ کی اجازت نہیں دی. تو اس صورتحال میں اب تک کی جو نئی صورتحال بن رہی ہے ابھی دیکھیں کہ نئے جو دوحہ میں اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا کوئی ثالثی کا کردار ادا کیا جاتا ہے آیا اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. لیکن امریکہ کی پالیسی اس وقت یہی ہے, مطلب جو پوزیشن ہے امریکہ کی وہ اتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ہے چاہتا ہے کہ بھائی کوئی سازش بن کے اس جنگ کو بند کروائے. جی خان صاحب, میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو ممالک آپ کو پتا جن ممالک نے پاکستان کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں چائنا بھی شامل ہے, وہ کہہ رہے جی ہماری رقم جو ہے واپس کی جائے, اور اس کے بعد خزانے میں کیا رہ جائے گا تھوڑا سا بتائیں گے. چائنا نے تو نہیں کہا کہ واپس کرتے. ہاں عرب امارات جو ہے UAE انہوں نے 3 ارب ہے وہ انہوں نے ایکسٹینڈ 2 مہینے کے لیے کیا تھا. اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزید ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. تو وہ پاکستان کو جو ہے وہ 7 اپریل کو تک رقم جو ہے واپس کرنی ہے شاید 2 ارب کی, اور 1 ارب جو ہے وہ 26 اپریل تک واپس کر رہے ہیں. اور وہ ایک دباؤ میں حکومت پاکستان یقیناً آئے گی اور پاکستان کی حکومت نے کل رات کہہ دیا UAE کو بتا دیا کہ ہم جو ہے پھر آپ کو 6 اپریل تک واپس یا 7 اپریل تک جو ہے وہ واپس کر دیں گے. اس لحاظ سے 3-4 دن لگیں گے, لیکن یہ بہت بڑا دباؤ پاکستان کی معیشت پر آئے گا. پاکستان کے خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے. 2 ارب روپے کے دینے پڑ گئے آپ کو, 2 ارب ڈالر, تو پھر کافی پوزیشن جو ہے آپ کی ویک ہو جائے گی. صاحب ایسے بیانات دینے کے گوبر پہ ٹیکس لگے گا اور آہستہ آہستہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ یہ ٹیکس لگا رہے, تو اس سے کیا میسج عوام کو. دوسرا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, کبھی کم تھوڑی سی کر دی, زیادہ بڑھا دی, لوگوں کے ساتھ جو گیم کھیلی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا تو تیل کے شپ آ رہے ہیں, رکے بھی نہیں ہیں, اور یہ سارا کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کر رہی ہے. دیکھیں تیل کی قیمت تو بڑھ رہی ہے نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر. جو سونا ہے, تیل ہے, ان سب کی کاٹن ہے, ان کی پرائس جو ہے وہ فکس کی جاتی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, اور جو انٹرنیشنل لیول پہ اناؤنس ہو جاتی ہے پھر ساری دنیا اسی کو فالو کرتی ہے. تو وہاں پہ تیل بڑے کی پیداوار ہو یا نہ ہو, تیل کی پروڈکشن ہو یا نہ ہو, یا تیل کی سیرت پہ جو انٹرنیشنل جو ان کے بنے ہوئے ہیں ادارے, وہاں سے جو پرائس اناؤنس ہو جائے ان تینوں کی,
وہ پھر تسلیم کی جاتی ہے. اس لحاظ سے تیل کی قیمت ڈیلی بڑھ رہی ہے تو پھر پاکستان بھی اسی کو فالو کرتا ہے, اسی پرائس کو. لیکن یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں سسٹم کچھ دوسرا ہے, باقی دنیا میں سسٹم دوسرا ہے. پاکستان کبھی سبسڈی دیتا ہے, کبھی سبسڈی واپس لے لیتا ہے. 170 ارب روپے کا پہلے جو پرائز پڑی تھی وہ گورنمنٹ نے کہا جی ہم نہیں, آپ کے خزانے سے دیں گے. انہوں نے جو ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے 100 ارب جو ہے وہ نکال لیا کہ سڑکیں وغیرہ نہیں بنائیں گے تو ہم تیل کے اندر دے دیں گے. اور لیکن کسی ملک میں اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جیسے پاکستان اٹھا رہا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں 2000 روپے کا پیٹرول ہر موٹر سائیکل والے کو فری دیا جائے گا, کم قیمت پہ دیا جائے گا. اسی طرح ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے پنجاب کے اندر. جتنی بھی ٹرانسپورٹ چلے گی اس کے اوپر خرچہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ تو گورنمنٹ کا اپنے خزانے سے خرچ کرے گی. خزانہ آپ کا خالی ہے تو پھر ادھر ادھر سے پھر ٹیکس بڑھا کے, وہ جو آپ کی مثال دے رہے ہیں گوبر پہ ٹیکس لگ جائے, ظاہر ہے حکومت کے پاس تو انکم نہیں ہے. پورے پاکستان کی یا صوبائی حکومتوں کی اتنی زیادہ انکم نہیں ہے کہ اس طرح بے طرح خرچ کرے. وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلوانا ہے, لیکن اس کا طریق بدل جائے گا. ایک طرف وہ کہیں گے آپ فری ٹریول کریں, دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا خرچہ جو ہے, اور ٹرین تو چل رہی ہے, انڈر گراؤنڈ بھی چل رہی ہے, تو اس کے اوپر پیسے تو خرچہ تو ہو رہا ہے. وہ پھر یہ کہ ادھر ادھر کے ٹیکس لگا کے ان کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے حاصل کرے گی اور پھر ادھر رقم کو ٹرانسفر کرے گی. یہ پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے اسی طریق پر چلتی ہے. تو جیسے کہ وہ جو پاکستان ہے ہمارے امریکہ میں پاکستانی ہمارے ماہرین ساتھیہ, انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ پیسہ ان جو چیزوں پر خرچ کرتی ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, سوائے اس کے لیے ان کا خزانہ خالی ہو. ان فیوچر میں لانگ رن اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں پہنچتا, بلکہ پاکستان کے خزانے میں بوجھ اس سے بڑھ جاتا ہے. وہی صورتحال اب پھر اس میں پیدا ہو رہی ہے جو تیل کی وجہ سے جو اس وقت ملک کو پوزیشن بنی ہوئی ہے. اچھا, میں ویسے بتا دیتا ہوں, فکر کی ضرورت نہیں. عوام ہماری بڑی عادی ہے, وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں, مگر ٹینشن نہیں لینی. 70 سال سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, عادی مجرم ہے یہ بھی. پھر اچھا خان صاحب, ایران واپس آتے ہیں. ایران میں جو بھی حملہ ہوتا ہے اور امریکہ دھمکیاں بھی دیتا ہے, لیکن اس حملے کا فوری جواب دیا جاتا ہے, اس میں کوئی دیر نہیں کی جاتی. اگر کویت سے حملہ ہوا ہے تو کویت پر واپس جاتا ہے, سعودی عرب سے ہوتا ہے سعودی عرب واپس جاتا ہے. یہ بتائیے کہ اتنی تیزی ایران میں کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 35 ممالک انگلینڈ کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سمندری راستہ کھلوایا جائے. تو یہ بھی جنگ میں کود پڑیں گے یا کوئی حکمت عملی جو ہے اس کے ذریعے سارے معاملات حل کیے جائیں؟ یہ معاملہ جو ہے یہ اس کوشش یہی ہے انگلینڈ کی کہ یونائٹڈ نیشن کو بیچ میں ڈال کے اور اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکال لیے جائیں, ایران کو جو ہے وہ راضی کر لیا جائے. ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم اس مزید نہیں ہے, اس صرف یہ ہے کہ امریکن اور امریکہ کے جو ساتھی ہیں ان کے جہاز ہم نہیں چلانے دیں گے, باقی دنیا کے جہازوں کے لیے ہم رستہ کھولنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا معاہدہ جو ہے وہ معیار یہی نظر آتا ہے کہ سلامتی کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشن کو بیچ میں ڈالنے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی رستہ پیدا کر لیا جائے گا. اس کے لیے شاید جنگ کی صورتحال جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگی, یا مغربی دنیا اس وقت ایک نئی جنگ شروع کرنے کی فیور میں نہیں ہے, کیونکہ یوکرائن کی جنگ جو ہے اسی نے کافی یورپ کو کھوکھلا کیا ہوا ہے. خزم فوری اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے, اور جس طرح امریکن جہاز گرا دیے گئے, یہ بھی پتا چلا کہ پائلٹ بھی گرفتار ہے, کوئی فوجی بھی گرفتار امریکن کیے گئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت ایران کے پاس کب تک یہ چلتا رہے گا, کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں ایران نے بڑی اس کی تیاری کی ہوئی تھی. ایران کو پتا تھا کہ بھائی جس قسم کی پابندیاں لگنی شروع ہوتی ہیں, جس قوم کے اوپر 40 سال ہو گئے ہیں اور کسی نے اس کی حمایت نہیں کی, ان پابندیوں کو اٹھانے کی بات نہیں کی, اور دن بدن ان کے لیے رستے تنگ کرنے چاہیے, اس لیے وہ اپنے طور پر پوری طرح تیاری کر رہا تھا. مغربی دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں بیرونی ممالک کی شاید جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہوئی ہے. غلط ہو گئی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی
اتنی پابندیوں کے باوجود یہ اتنا جو ہے ترقی کر لیں گے اور اتنا کچھ بنا کر رکھ لیں گے. جہاں تک حملے کی بات ہے، وہ ایران پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہے اور بار بار دہرا رہا ہے کہ ہم کسی حملے میں پہل نہیں کرتے. جب ہمارے پر حملہ کیا جاتا ہے اس کا جواب ہم فوری طور پہ دیتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہے. وہ اس میں نہیں چوکتے ہیں. فوری طور پہ جہاں سے بمباری ہوتی ہے یا جہاں سے طیارے آسمان پر بمباری کرتے ہیں، فوری طور پر وہاں میزائل حملہ جو وہ کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں دھمکی روس کو بھی دی تھی، تو ان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ مکمل طور پر یہ روس اور چائنا کوئی نہ کوئی پیچھے سسٹم چلا رہے ہیں. لیکن جو ٹیکنالوجی نکلی ہے وہ ان کا مغربی ممالک کا یہی ہے کہ روس نے یا چائنا نے ان کی مدد کی ہے، یا ان کو جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی دی گئی ہے وہ. لیکن ایران بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کے پاس خود انہوں نے بہت اس کے اوپر اسٹڈی کیا اور بہت سارے ڈرونز جو ہے تیار کرنے میں وہ خود کامیاب ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے مدد لی ہو بیسیکلی ڈرافٹ وغیرہ کے اندر، یا ان کی پروجیکٹ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، یا ان کی تصیب دینے کے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر بہت تیزی سے ایران نے خود بھی کام کیا، اور یہ بھی ایک مطلب اخباروں میں آ رہا ہے، چھپ رہا ہے کہ وہاں پہ ہزارہ سائنسدان جو ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی، وہ انہوں نے پیدا کیے ہیں اور جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ یورپ کو یہ چیز آپ پتہ چل چکی ہے کہ اتنا آسان نہیں ایران کے ساتھ کوئی پنگا شنگا لینا. نہیں، ایران نے یورپ نے پہلے بھی کوئی ایسا پنگا نہیں لیا، کیونکہ نیٹو کے ماتحت ہے ممالک کے سارے ممالک کے نیٹو کے جھنڈے سے کام کرتے، اس لیے امریکہ نے پابندیاں لگائی تو انہوں نے اس کو فالو کیا، اور بعض ممالک نے انڈائریکٹ تجارت بھی کی ہے ایران کے ساتھ. لیکن اب بہرحال جو حالات بن گئے ہیں اور جو کچھ ٹرمپ صاحب نے یورپین نیٹو کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد سے پھر یورپین ممالک اب اس بات پر آ گئے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ اپنی جو ہے حفاظت کرنی ہے، کسی نیٹو کی محتاجی سے اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں. اچھا، نیٹو پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اخراجات دیتے ہیں. خاصا فرض کریں یہ نیٹو ختم ہو جاتی ہے، یا یورپ جس طرح ان کو پتا چل چکا ہے کہ اپنا بندوبست خود کرنا ہے، تو ایران پہ کل کو امریکہ پابندی تو نہیں لگا سکے گا. اپنے جس کا دل چاہے گا اس سے جا کے پیٹرول لے، ڈیزل لے، بزنس کرے. کیا دیکھتے آنے والے دنوں میں؟ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بہت ساری دنیا کے اندر حالات میں، سیاسی حالات میں تبدیلیاں آئیں گی. ایک تو جو امریکہ کا روپ تھا یا امریکہ کو دنیا فالو کرتی تھی، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو لوگ امریکہ کو اب وہ لفٹ نہیں کروائیں گے، یا اس طرح امریکہ کے پیچھے چلنے کے لیے دنیا تیار نہیں ہوئی. انڈیپینڈنٹ فیصلے زیادہ کریں گے. جیسے یورپی یونین جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اب اکٹھے ہو کے تو یہ ایک بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر معاملے میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یورپین یونین ایک فیصلہ کرے گا، تو پھر امریکہ کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور یہ جو پابندیاں شمندیاں ایران پہ لگی ہوئی ہیں، اس جنگ کے بعد ان سب کی اہمیت جو آپ دیکھیں ختم ہو جائے گی. یہ سب جو ہے اس قسم کی پابندیاں جو ہے ختم ہو کے رہ جائے گی. جی، بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، شور ہم جی ثالثی کریں گے، ہم یہ کریں گے. جو طاقتور لوگ اپنی عوام کو انصاف نہیں آج تک دے سکے. آج تک عدل و انصاف کے جنازے نکلتے ہیں، 8 قتل ہو جاتے ہیں، جج خرید لیے جاتے ہیں. کبھی خوشی میں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے کہ جو گھر سے کی گئی ہے. اور جو حالات ہمارے اندرونی ہیں، جس سے تکلیف سے عوام گزر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو بھی لیول پہ کام ہوتے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی؟ ہمارے الیکشن چوری، سارے چور، کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، کوئی ڈاکو، کوئی قاتل، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی بندہ بھی پارلیمنٹ میں یا وہاں پہ جہاں کا میں نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو پاک صاحب نظر نہیں آئے گا. لوگ ہمارے اعتماد نہیں کر رہے تو جا کے انٹرنیشنل ہم جی کریں گے. یا بات ہے یار، یہ منہ اور مسور کی دال. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے.